الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان کا کچھ حصہ جو ہے وہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ضمن میں حق سچ بیان کرنے، آپ کو غور سے سننے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اللہ رب العزت کو جو بندہ یاد کرے گا اللہ رب العزت اسے بھی یاد کرے گا. اللہ کا یعنی بندہ کسی کو یاد کرتا ہے تب ہی جب اس سے محبت ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا اللہ سے محبت بھی رکھتا ہے، اور جس سے محبت رکھے گا وہ اسے بھی محبت رکھے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، وہ اس کے ہاتھ زبان وغیرہ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر کرے گا، اس کے احکامات کو مانے گا. قرآن ذکر کی صورت میں ہے، نماز ذکر کی صورت میں ہے، ہر عمل جو ہے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارے معاملات، اور مسلمان جو ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے اسلامی اصولوں کی تعلیمات کی روشنی میں کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس کا دوست بن جاتا ہے. یہ سب کچھ ذکر کے ضمن میں آتا ہے، سب کچھ ذکر کی. حضرات محترم، ذکر جو ہے یہ سامنے جو ہریالی نظر آ رہی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یعنی ہر چیز جو ہے، ہر چیز جو چیز ہے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں، لیکن انسان کو اس چیز کا شعور نہیں کہ وہ کس طرح کرتی ہے. اور خاص کر کے جو ہری چیز ہوتی ہے، وہ جو سبزہ ہوتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کا ذکر ہر صورت میں سبزہ ہریالی یہ کرتے رہتے ہیں. لہٰذا اپنے گھروں میں ہر جگہ جہاں بھی کوئی بھی جو سبز پودا، کوئی سبز درخت، کوئی سبز جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کوئی بھی پودا ہے، درخت ہے، پیڑ ہے، کوئی بھی نظر آتا ہے تو اسے خام خواہ نہیں کاٹنا چاہیے، اسے خام خواہ جو ہے وہ ختم نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور انسان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ رب العزت کا زیادہ ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ. اور ذکر کے مختلف صورتیں ہیں. لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے. اس کے بعد الحمدللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ بھی بڑی جو ہے وہ فضیلت والے کلمات ہیں.
سبحان اللہ اور الحمدللہ جب بندہ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ اتر رہا ہو تو سبحان اللہ پڑھتا رہے، اور جب اوپر چڑھائی چڑھے تو اس وقت جو ہے یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اس طرح کے کلمات کا ہر صورت میں اہتمام کیا جائے۔ کھانا کھانے سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اسی طرح کھانے کے درمیان اگر یاد نہ رہے اس وقت بھی اللہ کو ہی یاد کیا جائے، کھانے کے بعد بھی اگر کسی کے گھر کھانا کھایا جائے تو اس وقت بھی، یعنی ہر صورت میں اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، حتیٰ کہ واش روم میں جاتے وقت بھی اللہ رب العزت کا ذکر، اور باہر آتے وقت بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جو ہے وہ واش روم میں بھی جانا اور نکلنا، اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کسی سے ملنا ہے تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اس کی رحمت کو یاد رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رحم والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کریم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرم والا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی رؤوف ہے، شفقت والا معاملہ کرنا ہے۔ اور یہ سارے جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ کرے گا اور یہ یاد کرے گا، یعنی اس کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ میرا جو رب ہے وہ رؤوف ہے، تو مجھے بھی ایسی ہی صفت اپنانی چاہیے۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت مددگار ہے۔ تو ظاہری اسباب جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں سے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کے ذریعے دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کنبہ ہے، الخلق و عیاض اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری جو مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، تو اس کنبے کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی والا معاملہ، اثار والا معاملہ اور قربانی والا معاملہ کرنا، اور کسی بھی صورت ظالم کا ساتھ نہ دینا، اور بدی کے معاملے میں، برائی کے معاملے میں کسی کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ نیکی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی جب بھی کوئی ظلم کر رہا ہو یا کسی پر ظلم ہو رہا ہو، یا نیکی کی جا رہی ہو یا برائی کی جا رہی ہو، تو اللہ رب العزت کو پھر یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ نے کن کا ساتھ دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو پھر جب اللہ کو یاد کریں گے تو پتہ چل جائے گا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ تقویٰ اور نیکی کے جو کام ہیں ان میں دوسروں کا ساتھ دینا ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، زیادتی اور ظلم اور جو گناہ ہے اس معاملے میں کسی دوسرے کا ساتھ نہیں دینا۔ ایسے ہی جب ایک بندہ جھوٹا ہے، ایک سچا ہے، تو اس وقت بھی یہ یاد کرنا ہوگا، اللہ کو یاد کرنا ہوگا کہ اللہ نے کیا فرمایا، کہ کس کے ساتھ ہو، جو سچوں کے ساتھ ہونا ہے کہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کو جب یاد کرے گا بندہ تو پھر جو ہے اللہ کی بات کو دیکھے گا، اللہ کا جو فرمان ہے اسے دیکھے گا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہونا، یعنی جھوٹ سے تو اجتناب کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کو جب یاد کریں گے تو اللہ یہ بتائے گا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچنا ہے، جھوٹی باتیں درست نہیں ہیں، اور جھوٹ بولنا یہ غلط کام ہے، ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سچ بولنا چاہیے۔ اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور یہ بھی فرمایا کہ جھوٹی گواہی تک نہ دو، جھوٹی گواہی بھی نہ دو۔ ایسی ہی وراثت کے اندر اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہوگا، اللہ رب العزت کو ہر حال میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر خوشی میں، غمی میں، اگر کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، وہ بڑی منصب پر فائز ہے، وہ کونسلر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ ایم این اے ہے، وہ ایم پی اے ہے،
وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، وہ جو ہے وہ ایک محلے کی سطح پر لیڈر ہے، جو بھی ہے سب کو اللہ رب العزت کو ہی یاد کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے منصب ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر دیے گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا، سب سے قادر مطلق، سب سے بڑا بادشاہ، جو بادشاہی کرنے کے لائق ہے، جو رزق بھی دیتا ہے اور اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں اور نہ پھر کمی ہوتی ہے دینے سے، اور رزق بھی دینے والا ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، رزاق بھی ہے، وہاب بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ اولاد دیتا بھی ہے، اولاد لے لیتا ہے، وہ کسی کو جو ہے وہ زیادہ بچے دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو جو ہے وہ بچیاں بھی، کسی کو بچے بھی، ان لڑکے لڑکیاں، اور کسی کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو مال جو ہے نہیں عطا کرتا، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور کسی کو ان مال اور اولاد کے ذریعے، ان کے ذریعے آزماتا ہے، وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، اور وہی جو ہے اسی کا ذکر، وہی ذکر کے لائق ہے کہ ہر وقت اسی کو یاد کیا جائے۔ جب بھی مصیبت آتی ہے تو بندہ کسی اپنے کو یاد کرتا ہے جو اس کی مدد کرے، تو اللہ رب العزت سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسا ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم کو بھی وہ بالکل جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے سکتا ہے، وہ سب کو برباد کر سکتا ہے، ظالم کو اسے عبرتناک سزا دے سکتا ہے، اسے دنیا میں ذلیل کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، اس کے وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے بندے کو مہلت دی ہے۔ جب اللہ کو یاد کریں گے تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سب کچھ خرچ کر لو اس وقت سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ جب موت آ گئی تو پھر جو ہے وہ کسی قسم کا تمہیں پھر مزید موقع نہیں ملے گا، ایک سیکنڈ بھی مزید نہیں ملے گا، لہٰذا تم کیا کرو کہ تم اللہ رب العزت کو معبود حقیقی مانو، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے ان ساری چیزوں سے منع ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نے ایک نظام بنایا ہے، تمہیں اشرف مخلوقات بنایا ہے، ساری مخلوق جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں اللہ رب العزت نے، ان سب میں سب سے زیادہ اشرف اور عزت والا تمہیں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، یہ رسپیکٹڈ بائی اللہ ہے۔ اب جو ہے کرنا کیا ہے کہ اس اللہ نے جس نے ہمیں نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے جیسے بھی اس نے ہمیں بنایا، یعنی ہماری کوئی اس کے اندر مرضی نہیں تھی بلکہ اسی نے ہمیں